مولانا صاحب درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق یہ مسلک دیوبندی ہے، لیکن کیونکہ ان کو نوکری سے نکال دینے کا آرڈر تھا کہ اگر یہ درود و سلام نہ پڑھیں تو ان کو نوکری سے فارغ کر دیا جائے، تو اسی بنا پر انہوں نے اپنی نوکری بچاتے ہوئے، نوکری کے خوف سے انہوں نے کھڑے ہو کے درود و سلام بھی پڑھا، ہاتھ بھی باندھے ہوئے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھ السلام یہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر ہم اللہ رسول کی رضا کی خاطر کرتے ہیں تو وہاں پر تو آپ فتویٰ دیتے ہیں کہ آپ حرام کر رہے ہیں، بدعت کر رہے ہیں، یہ صحابہ نے نہیں کیا، حدیث میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ تو آپ اگر نوکری کے ڈر سے کریں، اگر آپ کو کوئی دھمکی دے کہ اگر آپ نے درود السلام نہ پڑھا، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھ السلام نہ پڑھا تو ہم آپ کو نوکری سے فارغ کر دیں گے، تو کیا آپ کی نوکری اتنی اہمیت کے حامل ہے کہ آپ نے پھر اس بات کو نہ دیکھا کہ ہم تو فتوے دیتے ہیں کہ آپ نے درود السلام پڑھا تو یہ بدعت ہے، حرام ہے، لیکن نوکری کے ڈر سے، نوکری کے خوف سے آپ نے کھڑے ہو کے درود السلام پڑھا۔ ناظرین کرام، یہ ساری صورتحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت دکھ ہوتا ہے کہ یہ صرف محض اپنی دکانداری چمکانے کے لیے ہم پہ فتوے دیتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ نے کھڑے ہو کے درود السلام کیوں پڑھا، صحابہ نے پڑھا تھا، بزرگوں نے پڑھا تھا، تابعین نے پڑھا تھا۔ تو دیکھیے یہ نوکری بچانے کی خاطر تو خود درود السلام پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر ہم پڑھیں تو بدعت ہے، یہ کریں تو جائز ہے۔ اسی طرح نماز جنازہ بھی ہے نا، اس پر بھی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نماز جنازہ کے بعد جو ہے وہ دعا کیوں مانگتے ہیں؟ یہ تو صحابہ نے ہم نہیں مانگی، لیکن ان کے اپنے بہت بڑے علماء ہیں، میں اسکرین کے اوپر تصویر لگا رہا ہوں، مولانا صاحب خود نواز شریف کی والدہ ہو، ان کی اہلیہ ہو، جب ان کی نماز جنازہ پڑھی تو ان کے بعد یہ دعا مانگ رہے تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا وہ امیر کا جنازہ تھا اس لیے دعا جو ہے وہ جائز تھی؟ کیا غریب کے جنازے پہ جائز نہیں ہوتی، وہاں پہ حرام ہو جاتی ہے؟ کیا صرف صحابہ کرام نے امیروں کے جنازے پہ دعا مانگی ہے، غریبوں کے نہیں مانگی؟ تو اس لیے کہتا ہوں کہ اپنے مسلک کی دکانداری مت چمکائیے، لوگوں کو گمراہ مت کیجیے، جو اللہ رسول کا فرمان ہے اس پہ چل کے عمل کیجیے، فتنہ مت پھیلائیے۔